جس کے افضل الذکر ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو پھر افضل الذکر کو ہم کیوں چھوڑیں؟ رمضان شریف کے جانے کے بعد بھی پڑھتے رہیں، اور اس کے جو پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں وہ سب ہمیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آج ہم اس کے پڑھیں گے، کل سمجھیں گے، پرسوں عمل کریں گے تو یہ ہمارے لیے آخرت میں بہترین سفارش کرنے والا بنے گا اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بنے گا. نہ جانے کتنے فضائل ہیں. یا تو روزانہ بلا ناغہ قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، اور ساتھ ساتھ جو مشہور صورتیں ہیں ان کا بھی معمول ہونا چاہیے. جیسے یاسین شریف ہے، صبح شام پڑھیں. سورہ دخان ہے، رات میں پڑھیں. سورہ حمیم سجدہ ہے، وہ رات کو پڑھیں. مشہور سورت ہے سورہ ملک، اس کو رات میں پڑھیں. کہ سورہ ملک جو ہے قبر کے عذاب سے نجات دینے والی ہے. یہ اسے منجیہ کہتے ہیں کہ عذاب اس کا پڑھنے والا قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے. تو ہم سب چاہتے ہیں قبر کے اندر عذاب نہ ہو، تو یہ صورت معمول بنا لیں انشاءاللہ تعالی. اس کی برکت سے یہ فائدہ حاصل ہوگا. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی چاروں قل پڑھ کر دم کرنے کا معمول بنائے تو جادو سے، آسیب سے، نظر سے، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے اور تمام مخلوقات کے شر سے حفاظت رہے گی. اور کیا چاہیے؟ کریں گے جبھی تو ہوگا نا. اب ہم کریں کچھ نہیں، ہائے ہائے کریں کہ جی نظر لگ گئی، جادو ہو گیا، آسیب چمٹ گیا، یہ مصیبت آ گئی، وہ پریشانی آ گئی. تو بھئی علاج تو موجود ہے. ہماری مثال ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ مثال سناتا ہوں جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں بیان فرمائی ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ ایک بدو کہتے ہیں دیہاتی کو، ایک بدو جو ہے وہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا ہے. تو اسے دیکھ کر کے بڑا ترس آیا کہ پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی بیچارے کو، کیا صدمہ پیش آ گیا جو اس زاروں قطار رو رہا ہے. مجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ میرا کتا مر گیا. یہ ہمارا محافظ اور نگران تھا، سفر و حضر میں ہمارے سامان کی حفاظت کرتا تھا. آج یہ مر رہا ہے، سانس لے رہا ہے، تو اس کی جدائی پر، اس کے مرنے پر مجھے صدمہ ہو رہا ہے. تو اس نے پوچھا کیوں مر رہا ہے یہ؟ کیا بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے؟ اسے کھانے کو نہیں ملا تو بیچارہ بھوک کی شدت کی وجہ سے اور برداشت نہ کرنے کی وجہ سے مرنے والا ہے. تو جب کوئی آدمی سنتا ہے تو یہ ضرورت دیکھتا ہے نا، تو یہ ضرور اس نے دیکھا بھائی شاید کوئی کھانے کی چیز مجھے تاکہ یہ بیچارہ مرنے سے بچ جائے. تو جیسے ایک بوری جو ہے روٹیوں سے بھری ہوئی تھی، سوکھی روٹیوں سے بھری ہوئی، وہ بدو کے پاس تھی. تو اسے بڑا غصہ آیا کہ اتنی ساری روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اپنے لیے اور جناب اس سے ایک روٹی بھگو کر کے اسے دے دوں کتے کو تاکہ بیچارہ یہ کھا لے، اس کی جان بچ جائے. جس نے کہ کمبخت یہ روٹیاں تیرے پاس اتنی ساری ہیں، ایسا کیوں نہیں کرتا ہے کہ ایک روٹی بھگو کر کے اور اس کتے کو سامنے ڈال دے تاکہ وہ تو بھوک میں کچھ بھی ڈالو کھائے گا. نہیں یہ بات مت کرو بھائی، روٹیوں پہ تو پیسے خرچ ہوئے، آنسو میں کیا خرچہ ہے؟ آنسو بہانے میں تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے. روٹی تو بھائی پیسوں سے آئی ہے، مہنگائی بہت ہے، اس لیے میں نے روٹی نہیں دی، آنسو بہا. تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہائے ہائے تو کرتے ہیں مگر کرتے کچھ نہیں ہے. تو عمل نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ یہاں تو عمل کی ضرورت ہے. لہٰذا قرآن شریف کی تلاوت کا وہی معمول بنائے، جب جا کے فائدہ ہوگا. جادو آسیب سے بچنا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھنے کا اور دم کرنے کا معمول بنائے. اب معمول تو بنائے نہیں، جس کو دیکھو وہ کہہ رہا ہے میری دکان بند کر دی، میری نوکری بند کر دی، ہمارے بچوں کے رشتے بند کر دیے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا اور جادو ہو گیا اور کسی پہ آسیب، کسی پہ کچھ ہے، کچھ نہیں، خالی خیالی خیال ہے. تو بھئی آیت الکرسی پڑھنے کا معمول ہوگا، چاروں قل پڑھنے کا معمول ہوگا. فجر میں، مغرب میں، رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو، باقی نمازوں میں 1 مرتبہ دم کرو. پھر دیکھو نہ جادو، نہ آسیب، نہ نظر، نہ کچھ. تو خالی اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں جیسے وہ بدو رو رہا تھا اپنے کتے کے مرنے پر. کہ بھائی آنسو بہانے پہ تو کوئی خرچ نہیں ہوتا، ایسے ہمارے آیا کرنے پہ تو کوئی خرچ نہیں ہو رہا. بھائی اگر واقعتاً ہمیں تکلیف ہے اور ہم اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو معمول بنائیں. www.darsequran.com